سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے خالی گھر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جب سے حسنہ اس گھر میں آئی تھی اور واجدہ کے دکھ سے آشنا ہوئی تھی، وہ تواتر سے ایک خواب دیکھتی تھی۔ وہ خواب میں دیکھتی کہ ایک بہت خوبصورت باغ ہے، چاروں طرف سبزہ ہے، پھول ہی پھول ہیں۔ پھولوں کے درمیان ایک 16-17 سال کی نہایت حسین لڑکی بیٹھی ہے۔ واجدہ اس لڑکی کے قریب جاتی ہے تو وہ لڑکی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ تبھی حسنہ کہیں سے نمودار ہوتی ہے اور واجدہ کو اس لڑکی کے پاس دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور واجدہ سے کہتی ہے، بی بی جی، اس لڑکی کو اپنے گلے سے لگا لیں، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر واجدہ بہت خوش ہوتی ہے اور اس حسین و جمیل لڑکی کو میری بیٹی کہہ کر گلے سے لگا لیتی ہے۔ یہ خواب حسنہ نے سینکڑوں مرتبہ دیکھا تھا۔ یہ خواب اسے اسی طرح نظر آتا تھا، اس میں کوئی ترمیم یا اضافہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن صبح حسنہ سو کر اٹھی تو اس کی طبیعت کچھ بھاری بھاری سی تھی، متلی کسی کیفیت ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں گئی تو وہاں اسے قے ہوئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ جب ذرا اس کی طبیعت سنبھلی اور ابکائیوں سے اس کو نجات ملی تو واجدہ نے حسنہ کو لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا، جہاں ڈاکٹر نے اس کے امید ہونے کی نوید سنائی۔ حسنہ گھر آ کر واجدہ سے لپٹ گئی۔ واجدہ نے پوچھا، بہت خوش ہو؟ ہاں بی بی جی، میں بہت خوش ہوں، مجھے میرے خواب کی تعبیر ملنے والی ہے، حسنہ نے خوش ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ واجدہ سمجھ نہ پائی۔ بی بی جی، میں خواب بہت کم دیکھتی ہوں اور کبھی دیکھتی ہوں تو وہ ہمیشہ سچے نکلتے ہیں۔ ایسا کیا خواب دیکھ لیا تم نے؟ واجدہ نے وضاحت چاہی۔ میں آپ کو بتاؤں؟ اچھا، میں نہیں بتاتی، آپ بتائیے کہ کیا ہوگا، لڑکی یا لڑکا؟ حسنہ نے پوچھا۔ لڑکا ہوگا، واجدہ نے اسے خوش کرنے کے لیے ایسے ہی کہہ دیا۔ نہیں بی بی جی، میں آپ کو ابھی سے بتائے دیتی ہوں کہ لڑکی ہوگی، میرے خواب بڑے سچے ہوتے ہیں۔ اری حسنہ، تو اللہ والی بنتی جا رہی ہے، بڑی پیشگوئی کرنے لگی ہے، واجدہ نے ہنس کر کہا۔ بی بی جی، آپ کو یاد نہیں میں نے جب بھی وہ خواب دیکھا ہے آپ کو بتایا ہے؟ کیا آپ کو میرا وہ خواب یاد نہیں؟ حسنہ نے کہا۔ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، واجدہ مسکرا کر بولی۔ بس پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کی بیٹی آ رہی ہے، حسنہ نے انکشاف کیا۔ حسنہ، تو جو بات کہہ رہی ہے اس کا مطلب سمجھتی ہے نا؟ واجدہ نے تصدیق چاہی۔ ہاں، میں جو بات کہہ رہی ہوں اس کا مطلب خوب سمجھتی ہوں، حسنہ نے بڑے یقین سے کہا۔ کیا واقعی یہ میری بیٹی ہوگی؟ واجدہ خوشی سے جھوم کر بولی۔ ہاں بی بی جی، مجھ سے آپ کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، میں سوچتی رہتی تھی کہ آپ کے کسی طرح کام آ جاؤں، میں سوچتی رہتی تھی اور خواب دیکھتی رہتی تھی۔ آج میری سوچ، میرا خواب حقیقت کا روپ دھار گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آنے والا بچہ جو یقیناً ایک لڑکی ہے، آپ کا ہوگا۔ میں اسے پہلے ہی دن سے آپ کی گود میں ڈال دوں گی، پھر آپ کو کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ آپ بانجھ ہیں، میں آپ کو ماں بنا دوں گی، حسنہ نے واجدہ کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ واجدہ کو بچے کی بڑی خواہش تھی اور جب سے اسے اپنے بارے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ زندگی بھر بچے کی ماں نہیں بن سکے گی، تب سے بچے کی خواہش اور شدید ہو گئی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ کسی چیز سے محرومی اس چیز کے لیے شدت اختیار کر لیتی ہے، اسے حاصل کرنے کی تڑپ بڑھ جاتی ہے۔ واجدہ کی محرومی دیکھ کر فیاض اس سے کسی کا بچہ گود لینے کا مشورہ دیتا، لیکن واجدہ یتیم خانے سے بچہ لا کر پالنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایسا بچہ گود میں لینا چاہتی تھی جو پہلے ہی دن سے اس کی گود میں آ جائے اور پھر اس کے والدین اس بچے سے کوئی غرض نہ رکھیں۔ وہ اس بچے کو اپنا بچہ مشہور کر کے پالنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فیاض کے کہنے کے باوجود اس نے کسی بڑے بچے کو گود لینے کی ضرورت نہ سمجھی تھی۔ اب یہ موقع خود بخود اس کے ہاتھ آ گیا تھا، وہ اس سنہری موقع سے ہر قیمت پر فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ حسنہ کے سامنے ایک پہاڑ سی زندگی پڑی تھی، اسے بچے کی ایسی خواہش نہیں تھی، اور ان حالات میں کہ غربت اس کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی، نکھٹو شوہر سے واسطہ تھا، وہ اولاد کا روگ پال کر کیا کرتی؟ پھر جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی تب سے اسے پتا چلا کہ خلوص اور محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ اسے واجدہ بہت پسند تھی، اس سے اپنی مالکن کا دکھ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ جیسے ہی اسے پتا چلا کہ وہ امید سے ہے، اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے آنے والے بچے کو واجدہ کی گود میں ڈال دے گی۔ واجدہ نے اس خوشخبری کو فوراً فیاض کو بتایا۔
فیاض نے اس کی باتیں غور سے سنی اور پھر بولا، واجدہ، بچہ گود لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ نہ ہو کہ بچہ بڑا ہو جائے تو وہ ہمارے در پر آ کر کھڑی ہو جائے کہ میرا بچہ واپس کرو، ذرا اس کو پکا کر لینا۔ وہ بچہ ہمارے حوالے کر کے بھول جائے۔ ایک تو کبھی اپنا بچہ ہونے کا دعویٰ نہ کرے، دوسرے اس راز کو ہمیشہ راز رکھے، اس لیے کہ ہم اسے اپنا بچہ بنا کر پالیں گے۔ بڑے ہو کر کبھی اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ ہماری اولاد نہیں ہے تو اس کی شخصیت متاثر ہوگی۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، میں اس سے ساری بات پکی کر لوں گی، واجدہ نے کہا۔ دوسرے دن واجدہ نے حسنہ کے سامنے سارے خدشات ظاہر کر دیے۔ وہ بولی، دیکھ حسنہ، آج تو جوش میں ہے، میری محبت میں یا مجھے دکھی دیکھ کر تو نے مجھے اپنا بچہ دینے کی حامی بھر لی ہے، لیکن ایک بات میں تجھے صاف صاف بتائے دیتی ہوں کہ اگر تو نے ایک مرتبہ بچہ میری خالی گود میں ڈال دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ بڑا ہو جائے، پھر تو اسے دیکھے، تیری ممتا جوش مارے اور اس جوش میں تو ہم سے اس کی واپسی کا مطالبہ کر دے۔ ایک بات تو اچھی طرح کان کھول کر سن لے، بچے سے تیرا دعویٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تو اس راز کو ہمیشہ راز رکھے گی، کسی پر ظاہر نہیں کرے گی، حتیٰ کہ بچے پر بھی نہیں۔ بچہ دیکھنے کی تجھے اجازت ہوگی، صرف دیکھنے کی، زبان پر تیری ایک لفظ نہ آئے۔ بی بی جی، آپ یہ کیوں بھولتی ہیں کہ بچہ آپ نے مجھ سے نہیں مانگا، میں نے خود آپ کو دینے کی پیشکش کی ہے، پھر میں آپ سے اسے واپس کیوں مانگوں گی؟ آپ نے میرا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، میں اس گھر میں ایک معمولی ملازمہ کی طرح آئی تھی، لیکن آپ نے مجھے ملازمہ کب سمجھا؟ آپ نے مجھے عزت دی، مجھے چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا۔ میں آپ سے اس قدر محبت کرتی ہوں کہ اگر مجھ سے میری جان بھی مانگے تو اس کے نظر کرنے میں پس و پیش سے کام نہیں لوں گی۔ بچہ تو کوئی چیز ہی نہیں، میں بچہ آپ کے اس طرح حوالے کروں گی کہ اس پر میرا حق خود بخود ختم ہو جائے گا، آپ دیکھتی جائیے۔ حسنہ کی یہ پیش گوئی کہ اس کے بطن سے لڑکی جنم لے گی حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی۔ اس طرح وہ جو خواب تواتر سے دیکھتی تھی سچ ثابت ہو گیا۔ لڑکی کو واجدہ کے حوالے کرتے ہوئے اس نے کہا، بی بی جی، اس لڑکی کو اپنے گلے سے لگا لیں، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ تب واجدہ نے حسنہ سے اس کی بچی کو لے کر بے اختیار آنکھوں سے لگا لیا۔ میری بچی کہہ کر واجدہ نے اسے کلیجے سے بھینچ لیا۔ پھر حسنہ نے اپنی پھول سی بچی اس طرح واجدہ کے حوالے کی کہ اس کا حق خود بخود ختم ہو گیا۔ یہاں بھی اس کا کہا سچ ثابت ہو گیا۔ حسنہ نے واجدہ کو مشورہ دیا تھا کہ ہم لاہور چھوڑ کر کہیں اور چلتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ایک ڈرامہ کرنا ہوگا۔ واجدہ نے پوچھا، کیسا ڈرامہ؟ حسنہ نے کہا کہ آپ اپنے خاندان میں امید سے ہونے کا اعلان کر دیں، یہ بات سب میں مشہور کر دیں کہ آپ کو اللہ نے بچے سے نواز دیا ہے، اور وہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے کہ آپ بانجھ ہیں۔ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں، اللہ میاں نہیں ہوتے۔ اولاد سے نوازنے والا اللہ ہے، ڈاکٹر نہیں۔ یہ بات سن کر واجدہ اور خوش ہو گئی، وہ یہی چاہتی تھی، بچہ ہر صورت میں اس کا کہلائے، کوئی یہ نہ کہے کہ گود لیا ہے۔ حسنہ کی تجویز پر سوچ بچار کے بعد ایک مکمل منصوبہ تیار کیا گیا۔ اس منصوبے کا ہر طرح سے جائزہ لیا گیا، کہیں اگر کوئی جھول تھا تو اسے دور کر دیا گیا۔ یہ بات پورے خاندان، رشتہ داروں، آس پڑوس اور محلے میں مشہور کر دی گئی کہ واجدہ کی اللہ نے گود بھر دی ہے۔ یہ خبر واجدہ نے اپنی بہن صابرہ کو بھی کراچی بھجوا دی۔ صابرہ کا فوراً خط آیا، اس نے ڈھیروں مبارکبادیں دی اور دعا کی تھی کہ واجدہ تخلیق کے اس مرحلے میں بخیر و خوبی گزر جائے۔ پھر اعلان ہوا، یہ اعلان تقریباً 1 ماہ بعد ہوا کہ واجدہ کی خصوصی حالت کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ اسے صحت افزا مقام پر لے جایا جائے، ورنہ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق بچے کی پیدائش میں پیچیدگیاں پڑنے کا امکان تھا۔ اس طرح واجدہ کو مری روانہ کر دیا گیا۔ وہاں ایک ڈاک بنگلے میں اس کی رہائش کا انتظام کیا گیا۔ کام کاج کے لیے حسنہ موجود تھی۔ 6 ماہ واجدہ مری رہی۔ حسنہ نے وہاں ایک بہت خوبصورت بچی کو جنم دیا۔ حسنہ نے یہ بات کہ وہ امید سے ہے اس نے اپنے گھر والوں سے بھی چھپائی تھی۔ اس کی ماں اور بہن کو بھی معلوم نہیں تھا، انہیں بس اتنا معلوم تھا کہ وہ اپنی مالکن کے ساتھ مری گئی ہوئی ہے۔ اس طرح یہ بات 3 افراد کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی کہ یہ بچی واجدہ کی نہیں، حسنہ کی ہے۔ اور جب سب کو یہ معلوم تھا کہ واجدہ نے مری میں ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا ہے تو حسنہ کا حق خود بخود اس بچی پر سے ختم ہو گیا۔ اب اگر وہ آئندہ یہ دعویٰ بھی کرتی تو کون اس کی بات پر یقین کرتا؟ مری سے واپس آنے کے بعد واجدہ نے صابرہ کو بہت خوبصورت بچی پیدا ہونے کی اطلاع دی۔ صابرہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی، اس نے اسے مبارکباد کا خط لکھا اور بچی کی زندگی کے لیے ڈھیروں دعائیں بھیجیں۔
اس طرح یہ راز صابرہ پر بھی آشکار نہ ہو سکا کہ واجدہ نے دراصل بچے کو جنم نہیں دیا، بلکہ اس نے بچے کی پیدائش کا محض سوانگ بھرا تھا۔ حسنہ واجدہ کے ساتھ بچی کی پیدائش کے بعد تقریباً 4 سال رہی، پھر اس کا شوہر وزیر علی اسے لینے آ پہنچا۔ اب وہ سدھر گیا تھا، اس نے گناہوں سے توبہ کر لی تھی، کام کاج بھی کرنے لگا تھا، اس عرصے میں کوئی چکر چلا کر دبئی کا پھیرا بھی مار آیا تھا۔ اب سید پور میں اس نے زمین خرید لی اور ایک آٹا پیسنے کی چکی لگا لی تھی۔ ان 4 سالوں میں اس نے ایک شادی بھی کر لی تھی، لیکن اس کی نئی بیوی نے اس کے ساتھ وفا نہ کی اور وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ تب اسے حسنہ کی یاد شدت سے آئی اور وہ سیدھا بھاگ کر لاہور پہنچا۔ حسنہ کی ماں کے پاؤں پکڑ لیے تھے، اپنی غلطیوں کی رو رو کر معافی مانگی تھی۔ تب حسنہ کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ وہ یہاں نہیں رہتی، وہ سبنا آباد میں رہتی ہے، اور اس نے اس کا گھر نہیں دیکھا۔ حسینہ نے دیکھا ہے، شام کو وہ آئے تو اس کے ساتھ چلے جانا۔ یہ سن کر وزیرے کو ایک دھچکا سا لگا۔ وہ سمنا آباد میں کس کے ساتھ رہتی ہے؟ کہیں اس نے شادی تو نہیں کر لی؟ لیکن وہ شادی کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے ابھی حسنہ کو طلاق کہاں دی ہے؟ جس شبہ نے اس کے سر میں اپنا پھن پھیلایا تھا، اس کا اظہار اس نے اپنی ساس کے سامنے کر دیا۔ کیا حسنہ نے شادی کر لی ہے؟ اس نے پوچھا۔ وزیر، تو نے میری پھول سی بیٹی کو بڑے دکھ دیے ہیں، اب تو باز آ جا، ماں نے تلخی سے کہا۔ وہ شادی کیسے کرے گی؟ اسے تو شادی کے نام سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ تو نے میری بیٹی کو بہت ستایا ہے۔ یہ سن کر وزیر علی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اطمینان کی گہری سانس لی۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، یہ اچھا تھا، لیکن وہ کس کے ساتھ، کس کے گھر پر رہ رہی تھی؟ وہ ایک خوبصورت عورت تھی، اسے کوئی بھی اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا۔ وزیر کے گندے دماغ میں پھر کیڑے کلبلانے لگے۔ وہ اسی طرح سوچ سکتا تھا، اور اسی طرح کی سوچ نے حسنہ کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حسنہ کی ماں نے اسے جلانے کے لیے صاف صاف نہیں بتایا تھا کہ حسنہ کس حیثیت سے وہاں رہتی ہے۔ وہ شام تک بیٹھا ٹوٹی کرسی پر پہلو بدلتا رہا۔ دن چھپے حسینہ گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ گھر میں وزیرہ موجود ہے۔ بہنوئی کی شکل دیکھ کر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور خاموشی سے اندر کمرے میں چلی گئی۔ اندر کمرے میں ماں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، اری حسینہ، وزیرہ آیا ہے حسنہ کو لینے، ذرا تو اسے حسنہ کے گھر پہنچا دے۔ یہ اب آیا ہے 4 سال کے بعد؟ ماں، یہ کچھ جلدی نہیں آ گیا؟ حسینہ نے زور سے کہا، تاکہ باہر بیٹھا وزیر علی سن لے۔ اس نے سن لیا لیکن خاموش بیٹھا رہا۔ یہ وقت اس کے بولنے کا نہیں تھا، سننے کا تھا۔ تو ٹھیک کہتی ہے حسینہ، یہ کچھ جلدی ہی آ گیا ہے، ماں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ بہرحال اب آ گیا ہے تو اسے حسنہ تک پہنچا دے۔ میں نہیں جاؤں گی اسے وہاں لے کر، حسینہ نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ خود جائے گا۔ حسینہ، تو مجھے پتہ بتا دے، میں خود چلا جاؤں گا۔ وزیرہ اس کی بات سن کر کمرے میں داخل ہوا اور خوشامدانہ لہجے میں بولا، وزیرے، تو اب آیا کیوں ہے؟ 4 سال کے بعد اچانک تجھے حسنہ کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ حسینہ نے اپنی شعلے برساتی آنکھوں سے اسے گھورا۔ کبھی آ کر یہی دیکھ لیتا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ حسینہ، میں جانتا ہوں کہ میں قصوروار ہوں، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، وزیر علی نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ تیرا کیا خیال ہے، وہ تجھے معاف کر دے گی؟ ہاں، حسنہ بہت اچھی ہے، وہ مجھے ضرور معاف کر دے گی۔ پھر جا، وہاں جا کر دیکھ لے، حسینہ نے کہا اور اسے سمنا آباد کا پتہ لکھ کر دے دیا اور زبانی سمجھا دیا۔ پتہ لے کر وہ پھر 1 منٹ بھی اس گھر میں نہ رکا۔ بس پکڑ کر وہ سمنا آباد پہنچا۔ پتہ ڈھونڈنے میں اسے کافی دشواری پیش آئی۔ بالآخر وہ ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ اس نے اطلاعی گھنٹی بجانے کے بجائے گیٹ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ حسنہ باورچی خانے میں تھی، روٹیاں پکا رہی تھی۔ واجدہ ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی۔ گھر کا گیٹ بجانے پر اس نے حسنہ کو آواز دی، حسنہ، دروازے پر کون ہے؟ بی بی جی، کوئی فقیر معلوم دیتا ہے، گھنٹی نہیں بجائی، گیٹ بجا رہا ہے۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں۔ ان مانگنے والوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، اس طرح دروازہ بجاتے ہیں جیسے قرض وصول کرنے آئے ہوں۔ واجدہ نے جب دروازے پر پہنچ کر گیٹ کھولا تو اسے وہاں فقیر کے بجائے پنک قمیض پہنے ایک آدمی نظر آیا۔ واجدہ کو دیکھ کر وزیرہ کچھ جھجکا، پھر ہمت کر کے آگے بڑھا۔ سلام جی۔ وعلیکم السلام۔ واجدہ نے اس شخص کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ میں حسنہ کے گھر سے آ رہا ہوں، اس کی ماں نے بتایا ہے کہ وہ یہاں رہتی ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ حسنہ سے؟ واجدہ نے سوالیہ انداز میں کہا۔ حسنہ کو رہتے ہوئے اس گھر میں 4 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، لیکن اس سے آج تک کوئی ملنے نہیں آیا تھا۔ اس اجنبی کو دیکھ کر واجدہ کو حیرت ہوئی۔ اس نے اس سے پوچھا، تم کون ہو حسنہ کے؟ میں وزیر علی ہوں جی۔ وزیرہ، میں اس کا شوہر ہوں۔ اوہ!
واجدہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اچھا تم ٹھہرو، میں حسنہ کو جا کر بتاتی ہوں۔ کچن میں داخل ہو کر واجدہ حسنہ کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ بیلن سے روٹی بنانے میں مصروف تھی، اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ واجدہ کو وہ اس وقت بہت اچھی لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ حسنہ کو شوہر کی آمد کی اطلاع کس طرح دے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس خبر سے اسے خوشی ملے گی یا وہ افسردہ ہو جائے گی۔ دروازے پر واجدہ کو کھڑے دیکھ کر اس نے اپنی نظریں گھمائیں اور بولی، کون تھا بی بی جی؟ فقیر ہوگا؟ تھا نہیں، ہے، واجدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ پیشہ ور فقیر ہے یا نہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن سوالی ضرور ہے۔ سوالی؟ حسنہ نے روٹی کو توے سے اتارتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ دے دیا آپ نے؟ مجھ سے تو اس نے کچھ نہیں مانگا، وہ تمہارا سوالی ہے۔ میرا سوالی؟ ہاں تمہارا سوالی۔ کون ہے وہ؟ تمہیں بلا رہا ہے، جا کر دروازے پر دیکھ لو۔ آپ اسے جانتی ہیں؟ میں اسے جانتی تو نہیں، لیکن اس نے اپنی پہچان کروا دی ہے۔ بی بی جی بتائیں نا۔ نہیں میں نہیں بتاؤں گی، خود جا کر دروازے پر دیکھو، پھر فیصلہ کرو کہ اسے گھر کے اندر بلانا ہے یا نہیں۔ اگر گھر کے اندر بلانا ہو تو لے آنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اتنا واضح اشارے کے باوجود حسنہ کچھ نہ سمجھ سکی۔ وہ اس اشارے کو سمجھتی اس وقت جب اس کے ذہن میں کہیں وزیر علی کا خیال ہوتا۔ وہ اپنے شوہر کو یکسر بھلا بیٹھی تھی، اور کیسے نہ بھلاتی؟ اس نے حسنہ کو دیا ہی کیا تھا؟ ایک عذابناک زندگی۔ 4 سال اس نے اس کے ساتھ کس طرح گزارے تھے؟ وہ 4 سال اسے 40 سال محسوس ہوتے تھے۔ ان دکھوں کو وہ کب تک کلیجے سے لگائے رکھتی؟ شروع میں تو وہ خاصی پریشان رہی، پھر رفتہ رفتہ وہ سب کچھ بھولنے لگی۔ واجدہ کے رویے نے اسے سب کچھ بھلانے پر مجبور کر دیا، اور اب تو اسے واجدہ کے گھر میں رہتے، اس جنت میں بستے 4 سال ہو گئے تھے۔ اب وہ دوزخ بھرے دنوں کو یکسر بھلا بیٹھی تھی۔ اب اسے اپنے در پر آنے والے کسی سوالی کا انتظار نہیں تھا۔ پھر وہ اس سوالی کو کیسے پہچانتی؟ چولہے کی آگ کم کر کے حسنہ اٹھی، واجدہ کو دیکھتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ وہ گیٹ کی طرف چلی، واجدہ نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ حسنہ نے گیٹ کھول کر تھوڑی سی گردن باہر نکالی اور پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں حسنہ، میں، وزیرہ۔ وزیر علی نے جلدی سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ کہہ کر حسنہ نے گیٹ بند کر لیا۔ حسنہ نے گیٹ بند کیا تو وزیر علی کو لگا جیسے اس نے دل کا دروازہ بند کر لیا ہو۔ وہ یہاں بڑی آس لے کر آیا تھا، مایوس ہو کر لوٹنا نہیں چاہتا تھا۔ گیٹ بند ہوتے ہی اس نے تڑپ کر آواز دی، حسنہ بس 1 منٹ میری بات سن لے۔ یہ کہہ کر اس نے گیٹ بجایا۔ میں نے تیری بہت سنی ہے، 4 سال رہی ہوں تیرے پاس، اب اور سنانے کو کیا رہ گیا ہے؟ حسنہ نے گیٹ کی اس طرف سے کہا۔ وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا کہے۔ حسنہ میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، گیٹ کے اس طرف سے وزیر علی نے کہا۔ جا، میں نے تجھے معاف کیا، حسنہ نے بڑے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اب چلا جا یہاں سے۔ نہیں حسنہ، میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، میں گیٹ پر دھرنا دے کر بیٹھ جاؤں گا، اس وقت اٹھوں گا جب تیری شکل نظر آئے گی، تیرا دیدار ہوگا۔ وزیر علی نے بڑی محبت سے کہا، میں ہیر نہیں ہوں، تو رانجھا نہیں ہے۔ حسنہ کے لہجے میں بڑی کاٹ تھی۔ میں رانجھا نہ سہی، تو ہیر ضرور ہے۔ وزیر علی نے پانسا پھینکا۔ یہاں کیوں آیا ہے؟ حسنہ نے غصے سے کہا۔ پانسا پلٹ گیا۔ دروازہ کھول، پھر بتاؤں گا، وزیر علی نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ حسنہ گیٹ کھول کیوں نہیں دیتی؟ اسے اندر تو آنے دے۔ واجدہ کمرے کے دروازے میں کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جانے وزیر علی کے لہجے میں واجدہ کو کیا دکھائی دیا کہ اس نے حسنہ کو دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ حسنہ کو پھر گیٹ کھولنا پڑا۔ واجدہ وزیر علی کو ڈرائنگ روم میں لے آئی، اس نے اسے عزت سے بٹھایا۔ حسنہ ڈرائنگ روم میں نہ آئی، وہ شاید باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ واجدہ نے اسے آواز دی، حسنہ تم کہاں ہو، ادھر آؤ۔ بہت غصہ ہے اسے، وزیر علی نے کہا۔ غصہ کیوں نہ ہو، تم نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ 4 سال تک تم نے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں کہ تمہاری بیوی کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گئی۔ کیسے مرد ہو تم؟ واجدہ نے شکایت آمیز انداز میں کہا۔ میں اب اسے لے جانے کے لیے آیا ہوں، اب 4 سال پہلے والا وزیر علی نہیں ہوں۔ اب میرے پاس بہت کچھ ہے، بس ایک حسنہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نے حسنہ کو بہت دکھ دیے ہیں، لیکن اب میں اسے اتنے سکھ دوں گا کہ وہ سارے دکھ بھول جائے گی۔ بیگم صاحبہ آپ میری مدد کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے میری حسنہ واپس دلوا دیں۔ یہ کہتے کہتے وزیر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے آنسو دیکھ کر واجدہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ بھائی، میں نے تمہاری حسنہ کو باندھ کر نہیں رکھا ہے، وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو اسے ضرور لے جاؤ، واجدہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔
ٹھہرو میں اسے یہاں بلا کر لاتی ہوں۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر واجدہ کچن میں پہنچی۔ اس کا خیال تھا کہ حسنہ روٹیاں پکانے بیٹھ گئی ہوگی، لیکن وہ باورچی خانے میں نہیں تھی۔ چولہا اسی طرح دھیمے دھیمے جل رہا تھا۔ واجدہ کچن سے نکل کر اس کے کمرے میں پہنچی۔ یہاں وہ موجود تھی اور اپنا چہرہ ہاتھ میں چھپائے بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ واجدہ نے خاموشی سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ بے اختیار چونک اٹھی۔ اس نے اس سر کو اٹھا کر دیکھا۔ سامنے واجدہ کو پا کر وہ کھڑی ہو گئی اور اس سے لپٹ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو رو کیوں رہی ہے؟ واجدہ نے اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ خوشی کی بات ہے کہ تمہارا مرد تمہیں لینے آیا ہے۔ نہیں، اب وہ پہلے جیسا نہیں ہے۔ اس سے بات کر کے دیکھ لو، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا رو رہا ہے۔ بالآخر وزیر کے آنسو کام آ گئے۔ جس شوہر کو اس نے ہمیشہ چیختے دھاڑتے دیکھا تھا، اب اسی شوہر کی آنکھوں میں ندامت کے موتی تھے۔ وہ پگھل گئی۔ اس نے اس کی آنکھوں کے موتی چن لیے۔ وہ جو اسے ہمیشہ رلاتا رہتا اور رلا کر خوش ہوتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بے قرار ہو اٹھی۔ وہ عورت تھی، نرم دل، نازک جذبات والی، پسپا ہو گئی۔ اس کا عزم اس کے شوہر کے آنسوؤں میں بہہ گیا۔ پھر کچھ سہارا واجدہ نے لگایا۔ اگرچہ حسنہ کے اس گھر سے چلے جانے سے واجدہ کو نقصان تھا، اب وہ حسنہ کی عادی ہو گئی تھی۔ اس کے بغیر رہنا مشکل تھا۔ پھر بھی واجدہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے، اپنا گھر بسائے، زندگی کی رنگینیوں سے لطف اٹھائے۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ یہ عمر تنہا رہنے کی نہیں تھی۔ پھر واجدہ نے اس کو یہاں تک سمجھا دیا، بلکہ ایک طرح سے اسے تسلی دے دی تھی کہ اگر کبھی وزیرے کا رویہ ذرا بھی خراب ہو تو وہ فوراً لاہور چلی آئے۔ اس گھر کے دروازے اس پر ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ جو احسان اس نے واجدہ پر کیا تھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ اسے بھلایا جا سکے۔ حسنہ واجدہ کے سمجھانے پر وزیر علی کے ساتھ چلی گئی۔ گھر سے رخصت کرتے ہوئے واجدہ نے حسنہ سے کہا، حسنہ، اس گھر سے جو لے جانا چاہو اٹھا لو، مجھے خوشی ہوگی۔ حسنہ نے مسکرا کر کہا، نہیں بی بی جی، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے 4 سال تک مجھے اس گھر میں بہنوں کی طرح رکھا، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ پھر وہ بیڈ روم میں گئی۔ اس نے سوئی ہوئی نیلم کو پیار کیا۔ واجدہ نے کہا، اسے اٹھا دوں؟ نہیں بی بی جی، سونے دیں، حسنہ نے بڑے اطمینان سے کہا۔ حسنہ، اپنا وعدہ یاد رکھنا، واجدہ نے اسے یاد دلایا۔ ہاں بی بی جی، مجھے یاد ہے۔ جو راز ہے وہ مرتے دم تک راز رہے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے رخصت ہو گئی۔ حسنہ نے جو وعدہ کیا تھا اسے نبھا کر دکھایا۔ وہ آخری وقت تک اپنے عہد پر قائم رہی۔ 20 سال تک اس نے پلٹ کر نہ دیکھا کہ اس کی بیٹی نیلم کہاں ہے۔ اب وہ پلٹ کر دیکھتی بھی کیوں؟ نیلم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہا تھا۔ ادھر واجدہ نے بھی حسنہ کے بارے میں زیادہ کھوج نہ کی۔ وہ ایسا کیوں کرتی؟ بس کبھی کبھار حسنہ کی بہن حسینہ سے اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ سید پور میں ہے، اپنے شوہر کے ساتھ سکھ بھری زندگی گزار رہی ہے۔ حسنہ کے جانے کے بعد کچھ عرصے تو وہ واجدہ کو یاد آئی، پھر وہ اسے بھول گئی۔ کتنا اچھا ہوا کہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی، لاہور سے دور ہو گئی۔ اگر وہ یہاں رہتی تو نیلم کا راز کھلنے کا خطرہ رہتا۔ اس کے چلے جانے سے واجدہ کو اطمینان ہو گیا تھا، اب نیلم کو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا تھا۔ نیلم کے بعد حسنہ کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ کوئی 7 سال تک وزیر علی نے حسنہ سے اولاد ہونے کا انتظار کیا۔ جب انتظار کا کوئی فائدہ نہ ہوا تو اس نے ایک اور شادی کر لی۔ وزیر علی کو بچے کی شدید خواہش تھی۔ ان 7 سالوں میں اس نے حسنہ کا کافی علاج کروایا تھا۔ حسنہ بالکل ٹھیک تھی، کسی ڈاکٹر نے اس میں کوئی خامی نہ بتائی، پھر بھی وہ اولاد سے محروم تھی۔ قدرت کے کام میں کون دخل دے سکتا ہے؟ جب وزیر علی نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تو حسنہ نے خوشی سے اسے اجازت دے دی۔ وزیر علی نے ایک کم عمر لڑکی سے شادی کر لی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی وزیر علی ایک لڑکے کا باپ بن گیا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے آس پاس کے علاقے میں گھر گھر مٹھائی بانٹی۔ اس خوشی کے موقع پر وہ حسنہ کو نہ بھولا۔ اس نے اپنے بچے کو اس کی ماں کے پہلو سے اٹھا کر حسنہ کی گود میں ڈال دیا اور بولا، تیرا بچہ ہے، بتا اس کا کیا نام رکھوں؟ حسنہ نے اس بچے کو اپنی گود میں لے کر اس کے پھول سے گالوں پر پیار کیا اور بولی، وزیرے، اس کا نام لیاقت رکھ دے، لیاقت علی۔ چل ٹھیک ہے، رکھ دیا، آج سے یہ لیاقت علی ہو گیا۔ لیکن یہ بات لیاقت علی کی ماں کو پسند نہ آئی۔ بچہ اس کا اور نام رکھے سوکن، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وزیر علی کے اس رویے پر وہ جل بھن کر رہ گئی۔ اس نے اسی وقت طے کر لیا کہ اب اس گھر میں حسنہ رہے گی یا سروری۔ اس نے اب ہر وقت وزیر علی کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ سروری چھوٹے ذہن کی عورت تھی، اس نے آہستہ آہستہ وزیر علی کے ذہن کو بھی چھوٹا کر دیا۔ حسنہ سروری کا رویہ دیکھ کر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتی گئی کہ وہ اس سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔
نتیجہ یہ ہوا کہ حسنہ گھر کی ایک کوٹری تک محدود ہو کر رہ گئی اور سروری گھر کی مالکن بن گئی۔ اب سروری کے کئی بچے ہو چکے تھے، اس نے وزیر علی کے دل و دماغ پر اچھی طرح قبضہ جما لیا تھا۔ وہ حسنہ پر اب آخری ضرب لگانا چاہتی تھی کہ الٹی اس پر ضرب لگ گئی۔ یہ ضرب بڑی کاری تھی، وہ بل بلا کر رہ گئی۔ سروری نے وزیر علی پر اپنا اتنا رنگ جما لیا تھا کہ وہ حسنہ کو بیکار شے سمجھنے لگا۔ سروری کی ترغیب کے مطابق وہ اسے طلاق دینے ہی والا تھا کہ اوپر سے اس کا بلیک وارنٹ آ گیا۔ رات کے وقت گاؤں کے پاگل کتے نے اسے کاٹ لیا۔ صبح کو ہسپتال لے جانے سے پہلے ہی وہ منہ سے جھاگ ڈالتا زندگی سے منہ موڑ گیا۔ وزیر علی کی موت کے بعد سروری نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا۔ گھر پر اس کا پہلے ہی قبضہ تھا۔ حسنہ اس گھر کی کوٹری میں کوڑ کے مریض کی طرح محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر کے ساتھ سروری نے اس جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا۔ حسنہ کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ اب کہاں جاتی؟ ایک ماں اور چھوٹی بہن حسینہ تھی۔ ماں کا کب کا انتقال ہو چکا تھا۔ حسینہ کو نشے کی عادت نے زندہ درگور کر دیا تھا۔ وہ داتا دربار پر بیٹھی رہتی تھی۔ حسنہ اب سید پور سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ اس گاؤں میں وہ بیاہ کر آئی تھی، اس نے یہاں رہ کر جوانی سے بڑھاپے تک کا سفر طے کیا تھا۔ اس گاؤں کی ایک ایک گلی سے اسے محبت تھی۔ وہ اب گاؤں کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے گاؤں والوں کو درمیان میں ڈالا، تب گاؤں والوں نے سروری سے وہ گھر حسنہ کو دلا دیا جس میں وہ رہتی تھی۔ بس اس نے اتنی ہی خواہش کی تھی۔ پھر سروری سید پور میں نہ رہی۔ اس نے زمینیں اور آٹے کی چکی فروخت کر دی اور میکے چلی گئی۔ وہاں اس نے 2 سال کے بعد ہی دوسری شادی کر لی۔ حسنہ سید پور میں تنہا رہ گئی۔ حسنہ ملنسار عورت تھی، اس لیے گاؤں کے سارے لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ حسنہ نے اپنا دل لگانے کے لیے گھر کے اندر چھوٹی سی دکان کھول لی۔ یہ چھوٹی سی دکان اس کی گزر بسر کے لیے کافی تھی۔ اس دکان پر جب کوئی 3-4 سال کی بچی آتی تو اس کی نگاہوں میں اپنی بیٹی نیلم کی تصویر آ جاتی۔ وہ جب لاہور سے آئی تھی تو وہ اتنی ہی چھوڑ کر آئی تھی۔ نیلم کی یاد آتی تو وہ کھو سی جاتی۔ اب تو نیلم جوان ہو گئی ہوگی، کیا پتا اب تک اس کی شادی بھی ہو چکی ہو۔ کئی بار وہ سوچتی کہ لاہور چلے اور اپنی بیٹی کا دیدار کر کے واپس آ جائے، لیکن وہ ایسا سوچ کر ہی رہ جاتی۔ اسے اپنا وعدہ یاد آ جاتا۔ اس راز کو راز ہی رکھنا تھا، کیا پتا وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر قابو میں نہ رہ سکے۔ اسی طرح سوچتے ہوئے وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ لاہور سے آئے اب اسے 20 سال ہو گئے تھے، لیکن اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کل کی بات ہو۔ واجدہ کے ساتھ بتائے ہوئے 4 سال ہر وقت اس کی نگاہوں میں بسے رہتے تھے۔ حسنہ اب بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دن بھر دکان پر بیٹھی کھانستی رہتی۔ رات ہوتی تو یہ کھانسی بجائے دبنے کے ابھر آتی۔ کھانس کھانس کر اس کا برا حال ہو جاتا۔ اب اس کے پھیپھڑے دن بدن چھلنی ہوتے جا رہے تھے۔ اب وہ دکان پر بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ چلنا پھرنا بھی دوبھر تھا۔ وہ خون تھوکنے لگی تھی۔ اسے اب یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں جب زندگی موت کے گلے لگ جائے گی۔ مرنے سے پہلے وہ ایک بار اپنی بیٹی نیلم کو دیکھنا چاہتی تھی۔ نیلم میں جیسے اس کی جان اٹکی ہوئی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نیلم سید پور آئے کیسے؟ حسنہ میں اب اتنی جان نہیں تھی کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے لاہور پہنچتی۔ وہ تو بس اب آخری سفر کی تیاریوں میں تھی۔ حسنہ نے اپنے پڑوس کے ایک لڑکے سے واجدہ کے نام ایک خط لکھوایا۔ دلدار بٹ ان دنوں سید پور آیا ہوا تھا۔ سید پور میں اس کی کافی زمینیں تھی، ان کی دیکھ بھال اس کے چھوٹے بھائی عاشق کے ذمے تھی۔ وہ خود بھی گاہے گاہے گاؤں آتا رہتا تھا۔ دلدار بٹ فیاض حسین کا پڑوسی تھا۔ وہ کل لاہور واپس جانے والا تھا۔ حسنہ کو اس کی واپسی کا علم ہوا تو اس نے اس لڑکے کے ہاتھ وہ خط اسے بھجوا دیا کہ باحفاظت اور یقینی طور پر واجدہ کو مل جائے گا۔ دلدار بٹ نے اس بند لفافے کو حیرت سے دیکھا جس پر فیاض حسین کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے اس وقت تو یہ خط یہ کہہ کر اپنے بیگ میں ڈال لیا کہ ٹھیک ہے وہ اس خط کو فیاض کو دے دے گا، لیکن بعد میں اس کا تجسس جاگا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ سید پور کی ٹی بی کے مرض میں مبتلا ایک بیوہ کا لاہور کے ایک بڑے فلم تقسیم کار سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس نے راستے میں بیگ سے وہ بند لفافہ نکال لیا، اس کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ لفافہ آٹے سے چپکایا گیا تھا، اسے کھولنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ دلدار بٹ نے ذرا سے اشارے پر وہ لفافہ کھول لیا۔ خط پڑھ کر اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جو بات اب تک کسی کو معلوم نہیں تھی، اس راز سے دلدار بٹ واقف ہو گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ نیلم فیاض کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ سید پور کی ایک بیوہ کی بیٹی ہے، جس نے بڑے جذباتی انداز میں نیلم کو دیکھنے کی گزارش کی تھی۔
اس خط کو پڑھ کر دلدار بٹ کے ہونٹوں پر طنز بھری مسکراہٹ کھیل گئی۔ دلدار بٹ اچھے اتوار کا آدمی نہیں تھا، وہ ایک برا پڑوسی تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گلی کے لوگوں سے جھگڑے مول لینے کا عادی تھا۔ اس نے فیاض حسین سے بھی کئی بار الجھنے کی کوشش کی تھی۔ فیاض حسین اس کی کمینی فطرت سے واقف تھا، اس لیے ہر بار طرح دے گیا تھا۔ دلدار نے اس خط کو فیاض حسین کے حوالے کر دیا۔ اس نے اپنی زبان سے یہ نہ کہا کہ وہ نیلم کی حقیقت سے واقف ہو گیا ہے، لیکن اپنے رویے اور طنز بھری مسکراہٹ سے اس نے بہت کچھ ظاہر کر دیا۔ فیاض حسین نے جب وہ خط واجدہ کو دیا تو وہ اسے پڑھ کر پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ حسنہ نے تو ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے، واجدہ بولی۔ ایک کام ہو سکتا ہے، اس خط کو پھاڑ دیا جائے اور ہم یہ بھول جائیں کہ کوئی خط ملا تھا۔ نہیں فیاض، یہ بہت مشکل ہے۔ اس خط کو پھاڑ کر میں زندگی بھر ضمیر کی خلش میں مبتلا رہوں گی۔ یہ حسنہ کی آخری خواہش ہے۔ اس نے ہم سے زندگی میں کچھ بھی نہیں مانگا۔ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہمیں دے کر جیسے بھول گئی۔ اب 20 سال بعد اس نے اپنی بیٹی کو پہلی اور آخری بار دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے، تو ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ مرنے سے پہلے اس کی یہ آخری خواہش پوری کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم سید پور چلتے ہیں، فیاض حسین نے کہا۔ یہ لوگ نیلم کو لے کر دوسرے دن ہی سید پور پہنچ گئے۔ یہ لوگ گاڑی میں آئے تھے، لیکن گاؤں کی گلیاں چھوٹی تھیں کہ گاڑی کا اندر جانا مشکل تھا، لہٰذا انہیں گاڑی گاؤں کے باہر ہی چھوڑنا پڑی۔ فیاض حسین نے ڈرائیور کو گاڑی میں ہی چھوڑ دیا، کیونکہ گاڑی دیکھ کر گاؤں کے بچے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ خطرہ تھا کہ کہیں کوئی بچہ پتھر وتھر نہ مار دے۔ گاؤں کے ایک لڑکے سے فیاض نے حسنہ کے بارے میں پوچھا۔ یہ کوئی شہر نہیں تھا کہ جہاں پڑوسی بھی پڑوسی سے واقف نہیں ہوتا۔ حسنہ کا نام سن کر وہ بچہ فوراً ان کے ساتھ چل پڑا۔ فیاض حسین، واجدہ اور نیلم اس بچے کی قیادت میں اس کے پیچھے چلنے لگے۔ گاؤں کی چھوٹی اور پتلی گلیاں، گلیوں میں بہتی گندی نالیاں، نالیوں سے اٹھتی بدبوئیں۔ نیلم نے فوراً اپنی ناک پر دوپٹہ رکھ لیا اور گلیوں میں پڑے گوبر سے خود کو بچاتی بڑے محتاط انداز میں چلنے لگی۔ چلتے چلتے اچانک نیلم کی نظر سامنے پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ اس وقت وہ اپنے والدین سے آگے تھی۔ نیلم کے رکتے اور جھجکتے دیکھ کر واجدہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ امی وہ، نیلم نے اپنی آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ کیا ہے؟ واجدہ نے سامنے دیکھا تو اس کے جسم میں ایک دم جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے فیاض حسین سے کہا، وہ دیکھتے ہو؟ فیاض اسی کو دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ وہ گلی کے بیچوں بیچ بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ ایک دم سیاہ تھا۔ وہ بلہ تھا، لیکن اس کی جسامت بلے جیسی نہیں تھی، کسی کتے جیسی تھی۔ کیا بلا ہے یہ؟ فیاض حسین نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بلہ ہے کہ کتا؟ نیلم اس بلے سے خوف زدہ ہو کر اپنے باپ کے پیچھے ہو گئی تھی۔ کالے بلے نے اسے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ جب نیلم فیاض کے پیچھے ہو گئی، اسے نظر نہ آئی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ لوگ اس کالے بلے کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ اس دیہاتی بچے نے نیلم کو اس کالے بلے سے ڈرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ کالے بلے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، باجی ڈریں مت، یہ کالا بلہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، آپ آرام سے نکل جائیں۔ لیکن کالے بلے کو اس دیہاتی لڑکے کا درمیان میں آنا پسند نہ آیا۔ وہ اچھل کر اس کے کندھے پر چڑھ گیا۔ لڑکا اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکا، وہ فوراً زمین پر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں نیلم آگے نکل چکی تھی۔ وہ دیہاتی لڑکا بھی زمین سے اٹھ کر بھاگا، جبکہ وہ کالا بلہ اطمینان سے بیٹھ کر اپنے اگلے دونوں پاؤں چاٹنے لگا۔ اس کی نظریں اب بھی نیلم پر تھیں۔ وہ اس کی پشت پر لہراتے ہوئے گھنے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ نیلم کے بال بہت خوبصورت تھے، ریشم جیسے اور ایک دم لمبے۔ اس کے بال گھٹنوں سے بھی نیچے آتے تھے اور بہت گھنے تھے۔ کالا بلہ نیلم کی خوبصورت زلفوں، متناسب جسم اور دلکش چال کو دور تک دیکھتا رہا۔ سید پور کے جن کی نیلم سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ وہ اس حسین لڑکی کو دیکھتے ہی اس کی زلف کا اسیر ہو گیا اور اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس کے دام الفت میں جکڑ گیا تھا۔ اب وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا تھا۔ 2-3 گلیوں سے گزرنے کے بعد بالآخر وہ دیہاتی لڑکا ایک گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک کچا گھر تھا۔ اس گھر کے در و دیوار سے قسم پرسی جھلک رہی تھی۔ لڑکے نے ٹوٹے دروازے کے گھر میں داخل ہو کر انہیں پلٹ کر دیکھا اور بولا، اندر آ جاؤ۔ گھر میں سب سے پہلے واجدہ داخل ہوئی، اس کے بعد فیاض حسین، پھر نیلم۔ واجدہ نے صحن میں داخل ہوتے ہی سامنے چارپائی پر ایک ہڈیوں کے ڈھانچے کو دیکھا۔ حسنہ کو اس حال میں دیکھ کر اسے دھچکا سا لگا۔ کیسی حسین عورت تھی حسنہ، اور اس کا کیا حال ہو گیا تھا، جیسے قبر کا مردہ۔ وہ کالی کھوسٹ ہو گئی تھی، ہڈیوں سے کھال چمٹ گئی تھی، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی۔ وہ چارپائی پر ایک میلے کچیلے تکیے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ اس کی نظریں دروازے کی طرف تھیں، جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔
واجدہ کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک دم حسنہ کے چہرے پر رنگ بکھر گیا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھا نہ گیا۔ حسنہ کو اس حالت میں دیکھ کر اسے شدید صدمہ پہنچا۔ واجدہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کی چارپائی کے نزدیک جا کر بولی، ہائے حسنہ، تجھے کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں بی بی جی، یہ سب قسمت کے کھیل ہیں، حسنہ نے بمشکل کہا۔ دیکھ حسنہ، تو نے خط میں لکھا تھا کہ میں مر رہی ہوں، مرنے سے پہلے مجھے میری بیٹی سے ملوا دو، یہ میری آخری خواہش ہے۔ تو حسنہ، تیری آخری خواہش کے احترام میں ہم لوگ اتنی دور آ گئے ہیں اور ساتھ میں تیری بیٹی کو لے آئے ہیں، لے، مل لے اس سے، واجدہ نے گلوگیر آواز میں کہا۔ پھر وہ نیلم کی طرف مڑی اور بولی، نیلم، یہ تمہاری آیا نہیں، سگی ماں ہے۔ سگی ماں؟ نیلم کی آنکھوں میں حیرت کے پردے لہرا گئے۔ ہاں، ہم نے تمہیں راستے میں بتایا کہ حسنہ تمہاری آیا تھی، اسے تم سے بہت محبت تھی، اب مرتے وقت اس نے تمہیں یاد کیا ہے۔ ہم نے تمہیں غلط بتایا تھا۔ اس عورت کی آنکھوں میں دیکھو نیلم، اس کی آنکھوں سے ممتا امڑ رہی ہے۔ ممتا کی اس پیاسی کو ماں کہہ کر اس سے لپٹ جاؤ، اسے اپنا ہونے کا احساس دلا دو، شاید اس کی موت آسان ہو جائے۔ آؤ بیٹی، میرے نزدیک آؤ، یہاں چارپائی پر بیٹھ جاؤ، تمہاری ماں نے تمہیں غلط بتایا ہے، پہلی بات صحیح تھی، میں تمہاری ماں نہیں، تمہاری آیا ہوں۔ میں نے تمہیں 4 سال تک اپنی گود میں کھلایا ہے، تم میری نظروں میں بسی ہوئی ہو، یوں سمجھو تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، میری جان ہو۔ تمہیں دیکھنے کے لیے میں تڑپ رہی تھی، اب تمہیں دیکھ لیا ہے، آسانی سے اور پورے اطمینان سے مر سکوں گی۔ یہ کہہ کر حسنہ نے نیلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سوکھے ہاتھ کا لمس پا کر نیلم کے جسم میں جھرجھری سی آ گئی۔ حسنہ نے نیلم کا گورا اور نرم ملائم ہاتھ کھینچ کر اپنے ہونٹوں پر رکھ لیا، اسے دھیرے سے پیار کر لیا۔ نیلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، پھر ایک دم سے حسنہ کے جسم میں زلزلہ سا آ گیا، اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ تب واجدہ نے نیلم کو چارپائی سے اٹھا دیا اور اس کے نزدیک بیٹھ گئی، بڑے پیار سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولی، حسنہ، روتی کیوں ہے؟ نیلم کو جی بھر کے دیکھ لے، یا ایسا کر، تو ہمارے ساتھ چل، ہم تجھے ہسپتال میں داخل کروا دیں گے، تو اچھی ہو جائے گی، پھر زندگی بھر میرے پاس، اپنی نیلم کے پاس رہنا۔ نہیں بی بی جی، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں جانتی ہوں کہ میں گھڑی دو گھڑی کی مہمان ہوں، آپ نے ہمیشہ مجھے محبت دی ہے، آپ نیلم کو میرے پاس لے آئیں، یہی احسان مجھ پر بہت بڑا ہے۔ میری آنکھیں سیراب ہو گئیں، میری بے چین روح کو قرار آ گیا۔ حسنہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ نیلم کی عجیب حالت تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے، حسنہ اس کی سگی ماں ہے یا محض آیا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھی، اسے دیکھ کر اسے گھن آ رہی تھی، وہ اس ہڈیوں کے ڈھانچے سے جلد از جلد دور ہو جانا چاہتی تھی۔ نیلم نے فیاض حسین کی طرف اکتاہٹ بھری نظروں سے دیکھا۔ ابو، واپس کب چلیں گے؟ چلتے ہیں بیٹا، فیاض حسین نے اسے تسلی دی، پھر وہ حسنہ سے مخاطب ہوا۔ ہاں حسنہ، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، تم ہمارے ساتھ جانا نہیں چاہتی؟ چلتی تو اچھا تھا۔ نہیں صاحب، آپ کا بہت شکریہ، میں اب کہاں جاؤں گی، چل چلاؤ کا وقت ہے، یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں، حسنہ نے کہا۔ آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ نیلم پہلی بار حسنہ سے مخاطب ہوئی۔ ہاں بیٹا، اکیلی رہتی ہوں، جب ساتھ والا ہی نہ رہا تو کسی اور کو کیا ضرورت ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے۔ بیٹا تم پڑھتی ہو؟ حسنہ نے نیلم کے خوبصورت چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ جی پڑھتی ہوں، نیلم بولی۔ بیٹا کیا تمہیں میں یاد ہوں؟ حسنہ نے محبت سے پوچھا۔ نہیں، مجھے آپ یاد نہیں ہیں، نیلم نے سادگی سے کہا۔ حسنہ، اسے کیا یاد ہوگا، یہ 4 سال کی تو تھی، تمہیں لاہور سے آئے ہوئے اب 20 سال ہو گئے ہیں، اسے کہاں یاد ہوگا، واجدہ نے وضاحت کی۔ لیکن بی بی جی، میں نیلم کو کبھی نہیں بھولی، ساتھ ہی میں اس عہد کو بھی نہیں بھولی جو میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، میں نے آج تک کسی سے کچھ نہیں کہا، ابھی آپ نے نیلم کو حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تو میں نے آپ کو جھٹلا دیا، لیکن اس وقت جانے کیوں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں سچ کہوں اور سچ کا رد عمل دیکھوں۔ اس وقت میرا دل پھٹا جا رہا ہے، ممتا امڑی آ رہی ہے، میرا بے اختیار جی چاہ رہا ہے کہ نیلم مجھے ایک مرتبہ میری امی کہہ کر پکارے۔ حسنہ نے اپنے بازو پھیلا کر کہا، نیلم اپنی ماں کی خواہش پوری کرو۔ واجدہ نے نیلم کی طرف دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ امی، یہ کیا تماشا ہے؟ نیلم پر جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ بیٹی، حسنہ تمہاری سگی ماں ہے، اسے ماں کہو، اس کے گلے لگ جاؤ، فیاض حسین نے نیلم کو دوبارہ چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ نیلم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے جلدی سے حسنہ کو میری امی کہا اور منہ بناتی ہوئی اس کے گلے لگی اور پھر فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ بس ابو، بس بیٹی، فیاض حسین کے بجائے حسنہ نے جواب دیا۔ اللہ تجھے خوش رکھے،
لیکن نیلم کی خوشی کے دن اب پورے ہو چکے تھے، اور یہ بات حسنہ کو معلوم تھی نہ واجدہ کو۔ اگر حسنہ کو یا واجدہ میں سے کسی کو آگے آنے والے واقعات کا اندازہ ہوتا تو شاید حسنہ اسے سید پور کبھی نہ بلاتی، اور نہ ہی واجدہ نیلم کو سید پور لاتی۔ لیکن ہونی ہو کر رہتی ہے، جو مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے اس پر حرف با حرف عمل ہوتا ہے۔ مقدر کے لکھے کو بھلا کون مٹا سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد گاؤں کا ایک 10-12 سالہ لڑکا گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چینی مٹی کا بڑا سا پیالہ تھا، اس میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ حسنہ چاچی دودھ پی لو، اس لڑکے نے کہا۔ چٹے دودھ کا پیالہ ادھر گھڑونجی پر رکھ دے، حسنہ نے چٹے کو ہدایت کی۔ چٹے نے دودھ سے بھرا پیالہ گھڑے کے برابر رکھ دیا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ لڑکے کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ کالا بلہ گھر میں داخل ہوا۔ دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے ایک نظر نیلم کو دیکھا اور پھر چھلانگ لگا کر گھڑونجی پر چڑھ گیا۔ بلے کو گھڑونجی پر چھلانگ لگاتے ہوئے فیاض نے دیکھا تو وہ اسے مارنے کے لیے دوڑا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں بلہ دودھ نہ پی جائے۔ کالے بلے نے فیاض کی ذرا بھر بھی پرواہ نہ کی۔ اس نے بڑے اطمینان سے گھڑونجی پر چڑھ کر پیالے میں منہ ڈال دیا اور اپنی سرخ سرخ زبان سے لپالپ دودھ پینے لگا۔ فیاض کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے قریب جا کر اس کے لات جمانا چاہی، لیکن حسنہ ایک دم چیخ پڑی، نہیں صاحب جی، اسے مت مارنا۔ حسنہ، اس نے دودھ کا ستیہ ناش کر دیا۔ کوئی بات نہیں صاحب جی، یہ دودھ اسی کا ہے۔ یہ دودھ اسی کا ہے، لیکن وہ لڑکا تو یہ دودھ تمہارے لیے لایا تھا۔ اصل میں تم کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو، اسی لیے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے، فیاض حسین نے قدرے غصے سے کہا۔ اس کی نظریں ابھی تک اس کالے بلے پر تھیں۔ یہ بلہ کس قدر خوفناک ہے، یہ وہی معلوم ہوتا ہے جو ابھی ہمیں گلی میں ملا تھا، واجدہ نے کالے بلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو بڑی بے نیازی سے دودھ پی رہا تھا۔ بی بی جی، یہ بلہ نہیں ہے، حسنہ نے کہا۔ پھر کیا ہے؟ واجدہ نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ اتنے میں کالے بلے نے پیر مار کر پیالہ نیچے پھینک دیا۔ پیالہ زمین پر گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ حسنہ نے چونک کر کالے بلے کی طرف دیکھا۔ وہ گھڑونجی پر چڑھا ہوا حسنہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ حسنہ کو تنبیہ کر رہا ہو۔ وہ ایک مرتبہ ہلکے سے غرایا، پھر اس نے میاؤں کی آواز نکالی۔ یہ میاؤں کی آواز بھی بڑی لرزا دینے والی تھی۔ حسنہ ایک دم سہم گئی۔ وہ کالا بلہ نیلم کو دیکھتا ہوا چھلانگ مار کر دروازے میں غائب ہو گیا۔ ہاں حسنہ، بتا، یہ بلہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ واجدہ نے حسنہ سے پوچھا۔ نہیں بی بی جی، میں کچھ نہیں بتا سکتی، وہ غصہ کر گیا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ نہیں تھا، حسنہ نے آہستہ سے کہا۔ وہ اپنا دودھ پینے آیا تھا، پی کر چلا گیا۔ واجدہ اور فیاض حسین کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ حسنہ کیا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے اس کی بات کو دماغ کا خلل سمجھ کر زیادہ بحث نہ کی۔ سید پور زیادہ بڑا گاؤں نہیں تھا۔ اس گاؤں میں آنے والا مہمان کسی سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ یہ لوگ تو یہاں کار میں آئے تھے، کار گاؤں کے باہر کھڑی تھی۔ جلد ہی عاشق بٹ کو ان مہمانوں کے بارے میں علم ہو گیا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ نہ صرف لاہور سے آئے ہیں بلکہ سمن آباد سے آئے ہیں اور دلدار بٹ کے پڑوسی ہیں، تو بھاگا بھاگا حسنہ کے گھر میں آیا اور انہیں ضد کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ دوپہر کا کھانا اس نے انہیں زبردستی اپنے ساتھ کھلایا۔ ابھی یہ لوگ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ انہیں حسنہ کے موت کی اطلاع مل گئی۔ واجدہ اور فیاض کو اس اطلاع پر کوئی حیرت نہ ہوئی۔ حیرت تو انہیں اس بات پر تھی کہ حسنہ اس حالت میں اب تک زندہ کیسے تھی۔ واجدہ نے دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے نیلم کو حسنہ سے ملوا دیا۔ اگر وہ نیلم کو دیکھے بغیر مر جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ کم از کم واجدہ زندگی بھر ضمیر کی آگ میں جلتی رہتی۔ کھانا چھوڑ کر یہ لوگ حسنہ کے گھر آئے۔ واجدہ نے نیلم کو عاشق کی بیوی اور بیٹی کے پاس چھوڑ دیا۔ نیلم نے خود بھی اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کی ضد نہ کی۔ یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ حسنہ اس کی سگی ماں ہے، نیلم کے دل میں ذرا بھی ماں کی محبت نے جوش نہیں مارا تھا۔ شاید ایسا فلموں میں ہی ہوتا ہے کہ اپنے خون کو دیکھ کر دل میں محبت کا سمندر موجزن ہو جاتا ہے۔ یہاں تو نیلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ حسنہ اس کی اصل ماں ہے، پھر بھی نیلم نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ اصل میں پہلے ہی دن سے واجدہ کی گود میں چلی گئی تھی۔ اس نے واجدہ کو ہی اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا۔ واجدہ اور حسنہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اگر نیلم سے کہا جاتا کہ تم اپنی سگی ماں کے ساتھ رہنا پسند کرو گی یا منہ بولی ماں کے ساتھ، تو وہ سوچے سمجھے بغیر کہہ دیتی کہ اپنی منہ بولی ماں کے ساتھ۔ ایک خوبصورت شہر کا ایک خوبصورت گھر چھوڑ کر اس چھوٹے سے دیہات کے ایک کچے گھر میں رہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لب گور ماں کے ساتھ رہنے کے بجائے وہ منہ بولی ماں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی۔ واجدہ اور فیاض حسنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سامنے چارپائی پر حسنہ کا لاشا دیکھا۔
اس کے اوپر ایک میلی سی چادر پڑی تھی اور دو بوڑھی عورتیں ننگی زمین پر چارپائی کے نزدیک بیٹھی تھیں۔ حسنا مر گئی تھی، اسے رونے والا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ کیسی قسم پرسی کی موت مری تھی! کچھ دیر پہلے تک وہ زندہ تھی۔ واجدہ اس کے ساتھ 2 ڈھائی گھنٹے رہی تھی۔ اس نے بہت ساری پرانی یادیں تازہ کی تھیں اور اب وہ خود یاد بن گئی تھی۔ واجدہ کے لیے وہ ایک حسین یاد سے کم نہیں تھی۔ اس نے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ وہ اسے اپنے جگر کا ٹکڑا تحفے میں دے گئی تھی اور یہ ایک انمول تحفہ تھا۔ فیاض حسین نے اس کی تجہیز و تکفین میں اٹھنے والے تمام اخراجات کو اپنے ذمے لے لیا۔ اس کے علاوہ اس نے حسنہ کی پختہ قبر بنانے کے لیے بھی رقم ادا کر دی۔ پھر واجدہ نے حسنہ کے چہرے سے چادر سرکا کر آخری بار اس کا چہرہ دیکھا۔ حسنہ کا چہرہ بڑا پرسکون تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ بڑی مطمئن ہو کر اس دنیا سے گئی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر واجدہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ تب فیاض حسین نے دھیرے سے واجدہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے حسنہ کے گھر سے نکال لایا۔ جب وہ واپس عاشق بٹ کے گھر پہنچے اور انہوں نے نیلم کو ساتھ لے کر سید پور سے جانے کا قصد کیا تو انہوں نے نیلم کے بارے میں بڑی عجیب خبر سنی۔ جب واجدہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنا دل تھام لیا۔ ہائے نہیں، ارے یہ کیسے ہو گیا؟ فیاض حسین بھی پریشان ہو گیا۔ واجدہ اور فیاض جب حسنہ کے گھر سے واپس آئے تو عاشق بٹ اپنے گھر سے گھبرایا ہوا نکل رہا تھا۔ وہ نیلم کے بارے میں انہیں بتانے جا رہا تھا۔ انہیں سامنے دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بولا، نیلم بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ سن کر واجدہ پر بجلی سی گری۔ فیاض پریشان ہو گیا۔ دونوں گھر کے اندر کی طرف بھاگے۔ نیلم ایک کمرے میں چارپائی پر بے سدھ پڑی تھی۔ عاشق بٹ کی بیوی اور بیٹی اس کے نزدیک پریشان کھڑی تھی۔ ہائے، میری بیٹی کو کیا ہوا؟ واجدہ نے تڑپ کر پوچھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پکارا، نیلم میری بچی کیا ہوا؟ نیلم کی آنکھیں بند تھی، اس نے واجدہ کی پکار کو نہ سنا۔ وہ کیسے سنتی؟ وہ تو بے ہوش تھی۔ بہن پریشان نہ ہو، عاشق بٹ کی بیوی بولی، ابھی اسے ہوش آ جائے گا، یہ ڈر گئی ہے۔ ڈر گئی ہے؟ فیاض نے پوچھا، لیکن کس چیز سے؟ وہ جی کالے بلے سے۔ اس مرتبہ عاشق بٹ کی بیٹی بولی، کالا بلا یہاں کہاں آ گیا؟ واجدہ نے پریشان ہو کر کہا، بس جی ہم دونوں چارپائی پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عاشق بٹ کی بیٹی نے بتایا، میں نیلم کو گاؤں کے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ کالا بلا اچانک چارپائی کے نیچے سے برآمد ہوا اور اچھل کر نیلم کی گود میں آ بیٹھا۔ اس کالے بلے کو اپنی گود میں دیکھ کر نیلم نے ایک زوردار چیخ ماری اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ میں کمرے سے باہر تھی، عاشق بٹ کی بیوی بولی، چیخ کی آواز سن کر بھاگی ہوئی اندر آئی۔ اس وقت تک نیلم بے ہوش ہو چکی تھی۔ کالا بلا اس کی گود سے نکل کر چھلانگ لگا رہا تھا اور یہ یعنی عائشہ، اس نے اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا، اس کالے بلے کو شش شش کر کے بھگا رہی تھی۔ کالے بلے نے تیزی سے چھلانگ لگائی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ عجیب لڑکی ہے، فیاض حسین نے کہا، بلا گود میں آ بیٹھا تو ڈر کر بے ہوش ہو گئی۔ بھلا بلے بلیوں سے کوئی ڈرتا ہے؟ فیاض اس کو ہوش میں لانے کے لیے کچھ کریں، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے، جانے کیا ہونے والا ہے۔ ذرا اس کو ہوا کرو اور پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارو، ابھی ہوش آ جائے گی، عاشق بٹ بولا۔ عاشق بٹ کی بیٹی عائشہ فوراً ہاتھ کا پنکھا لے کر جھلنے لگی۔ عاشق بٹ کی بیوی ایک کٹورے میں ٹھنڈا پانی لے آئی۔ واجدہ نے اس کے ہاتھ سے کٹورا لے کر اس کے منہ پر چھینٹے دیے، مگر نیلم نے نہ آنکھیں کھولیں۔ سنیں، یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں؟ واجدہ عاشق بٹ سے مخاطب ہوئی۔ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں ڈاکٹر کہاں، البتہ ایک کمپاؤنڈر ضرور ہے جو یہاں ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے، آپ کہیں تو اسے بلوا دوں؟ عاشق بٹ نے جواب دیا۔ کیوں فیاض؟ واجدہ نے فیاض حسین سے اجازت چاہی۔ ہاں بلوا لو، کمپاؤنڈر ہے تو کچھ نہ کچھ تو ضرور جانتا ہوگا۔ ہاں جی، ویسے تو ہے بڑا تجربے کار، پورا گاؤں اسی سے علاج کرواتا ہے۔ پھر اسے بلوا دیں، فیاض حسین نے کہا۔ اچھا جی، یہ کہہ کر عاشق بٹ نے پاس کھڑے ایک بچے کو حکم دیا، اوئے جا بوٹے نو پھاڑ لیا، اس سے کہنا چودھری جی نے بلایا ہے۔ یہ سن کر بچہ فوراً کمرے سے تیر کی طرح نکل گیا۔ ذرا اس کے تلوے سہلاؤ، فیاض حسین نے واجدہ سے کہا۔ واجدہ یہ سن کر نیلم کے سرہانے سے اٹھنے لگی تو عائشہ نے اسے روک لیا۔ خالہ آپ وہیں بیٹھیں، میں سہلائی دیتی ہوں۔ پھر وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ سے اس کے تلوے رگڑنے لگی۔ واجدہ نیلم کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، پھر اس کی بھووں کو آہستہ آہستہ اپنی انگلیوں سے دبانے لگی۔ عاشق بٹ کی بیوی گاہے گاہے اس کے چہرے پر چھینٹے مار رہی تھی۔ فیاض حسین اور عاشق بٹ خاموش کھڑے تھے۔ کوئی ترکیب کارگر نہیں ہو رہی تھی۔ نیلم ابھی تک بے ہوش تھی۔ فیاض حسین بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس بچے کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر بوٹا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کیا ڈاکٹر کا گھر دور ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ نہیں جی، قریب ہی ہے، پتہ نہیں وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا،
میں جا کر دیکھتا ہوں۔ چلیں آپ کے ساتھ میں بھی چلتا ہوں۔ آ جائیں، عاشق بٹ نے کہا، اور وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ ان دونوں کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے اپنی دم زور سے کچی زمین پر ماری اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک کرسی کے نیچے بیٹھا تھا، اس کے کھڑے ہونے سے کرسی الٹ گئی۔ کرسی کے گرنے کی آواز سے سب چونک پڑے۔ پھر اس کرسی کے نیچے سے کالے بلے کو برآمد ہوتے دیکھ کر سب کو سانپ سونگ گیا۔ کالے بلے نے چار پائی پر بے ہوش پڑی نیلم کو اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے دیکھا، میاؤں کی ڈراؤنی آواز نکالی اور وہیں سے چھلانگ لگائی۔ یہ چھلانگ اس نے چار پائی پر لگائی تھی۔ واجدہ فوراً اٹھ کر بھاگی۔ عائشہ اور عاشق بٹ کی بیوی بھی ہائے اللہ اوئی اللہ کرتی ہوئی کمرے سے بھاگی۔ واجدہ کالے بلے کو چار پائی پر چھلانگ لگاتے دیکھ کر تھرا کر اٹھ تو گئی، دروازے کی جانب بھاگی بھی، لیکن پھر اسے اپنی بیٹی کا خیال آیا، وہ اسے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی۔ اس نے ہمت کی اور دروازے پر رک گئی، جبکہ عائشہ اور عاشق بٹ کی بیوی کمرے سے کب کی نکل چکی تھی۔ واجدہ نے پلٹ کر دیکھا، اس نے جو دیکھا وہ اسے لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ کالا بلہ سرخ اور لمبی زبان سے نیلم کا ہاتھ چاٹ رہا تھا۔ واجدہ نے اپنے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکالیں کہ وہ ڈر کر بھاگ جائے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب واجدہ نے کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جسے وہ پھینک کر مار سکتی۔ پھر اسے اپنے سینڈل کا خیال آیا، اس نے فوراً اپنے پاؤں سے سینڈل اتار لیا اور کھینچ کر کالے بلے کو مارا۔ سینڈل کالے بلے کی پیٹھ پر لگا، سینڈل کھا کر وہ غصے سے غرا کر پلٹا اور اس نے واجدہ پر جست لگانے کے لیے اپنی دونوں ٹانگیں جھکائیں۔ واجدہ پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ گھبرا کر کمرے سے بھاگی۔ واجدہ کے کمرے سے نکل جانے کے بعد کالا بلہ اطمینان سے واپس پلٹا اور پھر نیلم کا نرم و ملائم گورا ہاتھ اپنی سرخ زبان سے چاٹنے لگا۔ واجدہ کمرے سے باہر نکلی تو وہ اسے تینوں نظر آئے۔ فیاض، عاشق اور ڈاکٹر بوٹا کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے عائشہ اور عاشق بٹ کی بیوی بھی تھی۔ کیا ہوا واجدہ؟ فیاض حسین نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ کمبخت کالا بلہ، واجدہ کی آواز میں لرزش تھی، وہ اندر ہے، نیلم کا ہاتھ چاٹ رہا ہے۔ ارے! فیاض حسین یہ سن کر بجلی کی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کالا بلہ نیلم کے ہاتھ بڑے اطمینان سے چاٹ رہا ہے۔ فیاض حسین نے آگے بڑھ کر اس کے ٹھوکر ماری، ٹھوکر کھا کر بلے نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ البتہ فیاض حسین کے چھکے چھوٹ گئے، اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی فولاد کے تختے کو ٹھوکر مار دی ہو۔ جوتے پہنے ہونے کے باوجود ضرب اس کے انگوٹھے پر لگی، وہ بل بلا کر رہ گیا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کالے بلے کا جسم نرم و ملائم نہیں تھا بلکہ فولاد کی طرح سخت تھا۔ جب وہ کالا بلہ ٹھوکر کھا کر بھی پیچھے نہ ہٹا تو عاشق بٹ ایک لاٹھی لے آیا۔ اس نے پوری طاقت سے اس کی کمر پر لاٹھی ماری۔ عاشق بٹ ایک مضبوط جسم کا مالک تھا، یہ وار اتنا زوردار اور بھرپور تھا کہ کوئی عام بلہ ہوتا تو وہیں دم توڑ دیتا، لیکن وہ کوئی عام بلہ نہیں تھا، وہ کالا بلہ تھا۔ اس کی کمر پر لاٹھی پڑی تو دو ٹکڑے ہو گئی۔ کالے بلے کی کمر کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کی کمر سے ٹن کی آواز آئی، جیسے بلے کے بدن پر نہ پڑی ہو، لوہے کی پٹڑی پر پڑی ہو۔ چودھری جی بلم لاؤ، ڈاکٹر بوٹے نے کہا۔ عاشق بٹ جلدی سے باہر نکلا اور چند سیکنڈوں میں ہی واپس آ گیا۔ اس مرتبہ اس کے ہاتھ میں ایک چمکیلا تیز دھار کا بلم تھا۔ عاشق بٹ نے بڑے غصے سے اس کالے بلے کے پیٹ پر بلم مارا۔ خیال تھا کہ تیز دھار کا بلم اس کے پیٹ کے اندر آر پار ہو جائے گا، لیکن فیاض نے دیکھا کہ بلے کو کچھ نہ ہوا۔ اس مرتبہ ٹن کی آواز بھی نہ آئی، بلم بلے کے آر پار بھی ہو گیا، بلکہ اس طرح جیسے کوئی روئی میں آر پار ہو جائے۔ عاشق بٹ نے کئی مرتبہ اس کے جسم میں بلم مارا، لیکن ہر مرتبہ بلم کالے بلے کے جسم کے آر پار ہو گیا، لیکن اسے کوئی تکلیف پہنچی، نہ خون نکلا، نہ اس کے کوئی زخم آیا۔ وہ بڑے اطمینان سے نیلم کا ہاتھ چاٹے جا رہا تھا۔ اب عاشق کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ بلم اس نے گھبرا کر نیچے پھینک دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عاشق بٹ کے کمرے سے نکلتے ہی کالے بلے نے اپنی گردن اٹھائی، فیاض حسین کی طرف لال انگارہ آنکھوں سے دیکھا اور چھلانگ مار کر چارپائی سے زمین پر آیا، پھر تیزی سے فیاض حسین کی ٹانگوں سے ٹکراتا کمرے سے نکل گیا۔ فیاض حسین نے محسوس کیا جیسے کوئی سخت چیز اس کی ٹانگوں کو رگڑتی ہوئی گزر گئی ہو۔ فیاض کالے بلے کے جانے کے بعد تیزی سے نیلم کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ نیلم کی ہتھیلی ایک دم سرخ ہو رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اب خون جھلک آئے گا۔ پھر اچانک نیلم نے کرا کر آنکھیں کھول دیں اور بے قراری سے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ ہاں بیٹا، میں ادھر ہوں، تمہارے پاس ہوں، فیاض حسین نے چارپائی کی پٹی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابو؟ نیلم جلدی سے اٹھ کر فیاض حسین سے لپٹ گئی اور گھبرا کر بولی، یہاں سے جلدی نکل چلیں۔
ہاں بیٹا، فوراً چلتے ہیں، ہم تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ فیاض حسین نے اس کے خوبصورت بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ نیلم کا جسم لرز رہا تھا۔ انہوں نے اسے اور اپنے نزدیک کر لیا اور تسلی دیتے ہوئے بولے، بیٹا ڈرو مت، میں تمہارے پاس ہوں، اور ہاں، ان سے ملو، یہ اس گاؤں کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بوٹا۔ بیٹی، آپ بے ہوش کیسے ہو گئی تھی؟ ڈاکٹر بوٹے نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ ابو، وہ بلا کہاں ہے؟ نیلم نے ڈاکٹر کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ چلا گیا۔ فیاض حسین نے دروازے کی طرف دیکھا، ان کی آواز میں خوف تھا۔ تب اچانک نیلم کی نظر ہتھیلی پر پڑی، وہ ایک دم سرخ ہو رہی تھی، ساتھ ہی جلن بھی ہو رہی تھی۔ نیلم نے اپنی ہتھیلی فیاض حسین کے سامنے کر کے پوچھا، ابو یہ کیا ہوا؟ پہلے فیاض نے سوچا کہ اسے سچ سچ بتا دے کہ تمہاری ہتھیلی کو کالے بلے نے چاٹا ہے، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اس طرح اس کے دل میں کہیں دہشت نہ بیٹھ جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ارادہ بدل لیا اور بولے، پتہ نہیں بیٹا، یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ خیر کوئی بات نہیں، ابھی ہم مرہم وغیرہ لگائے دیتے ہیں۔ پھر فیاض حسین ڈاکٹر بوٹے سے مخاطب ہوا، آپ کے پاس ہے کوئی ٹیوب وغیرہ؟ جی ہاں، میں ابھی پٹی کیے دیتا ہوں، ڈاکٹر بوٹے نے اپنے بیگ کھولتے ہوئے کہا۔ ہاتھ کی مرہم پٹی کر کے ڈاکٹر بوٹے نے نیلم کو ایک انجیکشن لگانا چاہا، لیکن فیاض حسین نے منع کر دیا۔ وہ اب اچھی طرح ہوش میں آ چکی تھی، اس لیے اب اسے کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈاکٹر بوٹا طاقت کی کچھ گولیاں وغیرہ دے کر رخصت ہو گیا۔